کہانی کا نام کوئی چیز بیکار نہیں، کہانی کار عبدالباری شیدا۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں سے ایک بہت خوبصورت جنگل میں ایک ہرن رہتا تھا۔ ہرن کو اپنے خوبصورت و نوکیلے سینگوں پر بڑا فخر تھا۔ وہ اکثر جانوروں سے اپنی اس شے کی تعریف سن کر مست و مگن ہو جاتا۔ اس بنا پر اس کے پیر زمین پر ٹکتے ہی نہ تھے۔ وہ اپنے سامنے سبھی جانوروں کو کمتر سمجھتا تھا، لیکن اسے بھی اپنے وجود میں ایک کمی بہت کھلتی تھی۔ جہاں وہ اپنی سینگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، وہیں اسے اپنے پتلے اور دبلے دار پیروں کو دیکھ کر کڑھن ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے پیروں کو دیکھ کر افسوس کرتا اور دل میں کہتا، ہائے افسوس، میرے اتنے خوبصورت سینگوں کو میرے ان منحوس پیروں نے بدصورت کر رکھا ہے۔ ایک دن وہ انہی خیالوں میں ڈوبا اور افسوس کرتا ہوا جھاڑیوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے وہاں چند شکاریوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شکاری اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب وہ شکاریوں کی نظر میں آ گیا ہے اور اس کے دشمن اس کے معاملے میں کچھ خسر پھسر کر رہے ہیں، تو وہ جھاڑیوں سے چھپ چھپا کر شکاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگا۔ شکاریوں نے جب اسے بھاگتا دیکھا تو اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا۔ وہ آگے دوڑ رہا تھا اور پیچھے اس کی موت کے فرشتے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھاگتا رہا، لیکن اچانک اس کے سینگ ایک کانٹے دار جھاڑی میں پھنس گئے۔ اس نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہی رہے، یہاں تک کہ شکاریوں نے آ کر اسے دبوچ لیا، اور اب وہ شکاریوں کی قید میں تھا۔ اس کا سارا غرور دھرا کا دھرا رہ گیا۔ دیکھا بچوں، یہ ہرن شکاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہی پیروں سے بھاگتا رہا، جن پیروں کو وہ بدصورت سمجھتا تھا اور جن سے ہمیشہ اسے کراہیت ہوتی تھی، لیکن آخر کار اسے اس کے خوبصورت سینگوں نے ہی موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور یہی سینگ اس کی موت کا سبب بنے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی بری اور بدصورت کیوں نہ ہو۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کارآمد ہوتی ہے۔